اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضلی بریلوی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ غریب مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے تمہارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں سے محبت کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے غریبوں سے محبت کریں اور حضور کی سنت کو ادا کریں۔ غریبوں سے محبت کریں۔ غریب، یتیم، جس کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، اگر تم نے ان کے ساز و سامان کھانے پینے کا اکٹھا کر کے اس کے گھر دیا ہے اور وہ دل کی گہرائیوں سے اگر مسکرا گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، جو یتیم بچے ہیں جس کا نہ باپ دنیا میں موجود ہے نہ دنیا میں اس کی ماں موجود ہے، نہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر تیرے دیے ہوئے تحفے سے جو تو نے انتظام کیا ہے کھانے پینے کا، اگر وہ مسکرا گئے تو قسم خدا کی اس کا ان کا مسکرانا، وہ دنیا میں جب مسکرائیں گے تو ادھر غریب دنیا میں مسکرائیں گے، ادھر مدینے والے مصطفیٰ مسکرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ تھا، غریبوں سے محبت کریں۔ ٹھنڈ چل رہی ہے، کسی کو جوتے پہنا دیں یار، کسی کو جرسی دلوا دیں، کسی کو لحاف دلوا دیں، کسی کو کمبل دلوا دیں، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، غریبوں کی محبت کرتے رہو، غریبوں سے نمازوں کی پابندی کرتے رہو، غریبوں سے محبت کرتے رہو، غریبوں کی مدد کرتے رہو۔ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا اور تمہاری زندگی میں روشنی عطا فرمائے گا، تمہاری زندگی بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم بچہ چھوٹا تھا، اس کی ماں کو بھی دھکے مار کر نکال دیا اس کے چاچا نے، کہا جاؤ تمہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، چلے گئے۔ بچہ جب ہلکا ہلکا بڑا ہوا، جب اتنا شعور کو پہنچ گیا، وہ سمجھنے لگا کہ میری ماں اکیلی ہے اور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے چاچا نے اس کو باہر گھر سے نکال دیا، اب اس کی نگاہ اپنی ماں کے جسم پر پڑی تو کوئی کچھ حصہ بدن کا چمک رہا تھا۔ اس کو بڑا احساس ہوا اور ضد کرنے لگا، ماں مجھ کو اجازت دو، میں چاچا کے یہاں جاؤں گا اور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کپڑا لے کر آؤں گا جس سے تم اپنا بدن ڈھک سکو۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تیرا چاچا بڑا ظالم ہے، تجھ پر ظلم کرے گا، تجھ کو مارے گا، تو نہ جا۔ کہا ماں ایک بار تو اجازت دی۔ بچے نے ضد کی، ماں نے مان لیا۔ ماں ہوا کرتی ہے، جیسے ہی بچہ پہنچا اس کے چاچا نے مارا اور بچے کو دھکے مار کر کے نکال دیا۔ اب یہ روتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں ملاقات ہوئی ایک صحابی سے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے صحابی سے ملاقات ہوئی، روتا ہوا دیکھا، کہا بیٹا کیسے پریشان ہو، کیوں پریشان ہو، وجہ بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ کہا ایسے ایسے معاملہ ہے۔ تو کہا کیا تجھے ایسے طبیعت کا پتہ نہیں بتا دوں، کہ تجھے ایسے انسان کا پتہ نہ بتا دوں جو تیری مدد کرے گا؟ کہا مجھے اب کہیں نہیں جانا ہے۔ اب وہ روتا ہوا، جب زیادہ کہا صحابی نے تو وہ کہتا کیا ایسی بات ہے؟ کہا ایسی بات ہے، آنکھوں میں جو ہے آنسو ہے، ہونٹوں پہ تبسم ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ جو ہے مسکراتا ہوا آ رہا ہے، اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو اپنے چاچا کے پاس سے آ گیا، پھر چاچا نے تجھ سے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کپڑا نہیں دیا، انہوں نے مجھے مارا۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا میں منع کر رہی تھی لیکن تو کیوں نہیں مانا؟ اسی ماں کہتی ہے اب میں تجھے کہیں نہیں بھیج رہی، اب ایسی زندگی گزار دیں گے۔ کہا ماں ایک اجازت توڑ دے، کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نام کا شخص ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ کہا بیٹا اس کے پاس نہ جانا، وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ مجھے ماں نے کہا وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا اس کے پاس نہ جانا، جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے وہ بڑا نواز سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کلمہ مت پڑھنا، اس کے پاس نہ جانا۔ بچے نے ضد کی، کہا ٹھیک ہے تو ضد کرتا ہے تو چلا جا۔ اب آیا حضور کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اس بارگاہ میں آیا، اس نبی کے پاس آیا جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ حضور سے پورا واقعہ بتایا، حضور نے اپنی چادر دی ہے اور چادر دینے کے بعد میں
نہ کلمہ پڑھایا ہے، نہ اس بچے سے کچھ کہا ہے، بس بچہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ، اس کو چادر دے دی، اللہ اکبر، وہ مسکراتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، پورا واقعہ حضور کی بارگاہ کا بتایا، اور بتانے کے بعد میں اس کی ماں نے کہا بیٹا جب اتنے وفادار ہیں وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو تو واپس ایسے خالی ہاتھ کیوں آ گیا، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچی ہے، حرم شریف ہے، بلند عباس سے کہا اے کالی کمبلی والے، ایسے خالی ہاتھ کیوں لوٹاتے ہو، ہاتھ بڑھاؤ، ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ اس کی ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس غریب بچے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور پوری دنیا کو ایک یہ پیغام مل گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غریبوں سے محبت کریں یار، حضور نے فرمایا حق ہے، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضور کی بات حق تھی، حق ہے اور حق ہی رہے گی۔ حضور نے فرمایا غریب مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا تو جائے گا۔ حضور نے فرما دیا، حضور نے جو حق ہے وہ کہہ دیا، وہ حق ہی رہے گا۔ قیامت آئے کب نہ آئے نہیں، حضور کا فرمان حق ہے۔ غریبوں سے محبت کریں، یتیموں کو سمجھے جس کا دنیا میں ماں باپ نہیں ہے، زندگی میں اپنی سدھار لانا چاہتے ہو تو زندگی سدھار لو پیارے، ایک دن موت آئے گی اور روح نکال کر لے جائے گی، لیکن یہ سارے عمل اگر ہم کرتے رہیں گے تو موت جب آئے گی، موت تو آنی ہے، جب ہم قبر میں رکھ دی جائیں گے تو ہمیں دیدار مصطفیٰ بھی کرایا جائے گا، اور اس دیدار کے ساتھ ساتھ میں چاہیے اچھا ہوگا کہ ہم اچھے عمل کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، غریبوں کی مدد کرتے رہیں، تو اس کی روشنی قبر میں بھی ہوگی، تمہاری زندگی میں بھی روشنی ہوگی، قبر میں بھی روشنی ہوگی اور آخرت میں بھی روشنی ہوگی۔ اس لیے غریبوں کی محبت، اس لیے غریبوں سے محبت کریں۔ یہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، جنوری میں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے اپنے یہاں، دسمبر میں بہت ٹھنڈ تو ٹھنڈ ہے یار، ہم نئے نئے جوتے پہنتے ہیں، یہ سوچ کر کے اس غریب کے یہاں چلا جائے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور ان بچوں کو اپنے بچے جیسا سمجھ، جس طرح تو اپنے بچوں کو کپڑے پہناتا ہے اسی طرح ان بچوں کو کپڑے پہنا دے، جس طرح تو اپنے بچوں کو جوتے پہناتا ہے ان یتیم بچوں کو جوتے پہنا دے۔ اگر ان یتیم بچوں کے دل میں تیرے طرف سے وہ خیال آ گیا، یعنی کہ محبت والا خیال آ گیا، اور انہوں نے ان غریب بچوں نے جنہیں تو نے تحفہ دلایا ہے، جن یتیم بچوں کو تو نے کپڑے دلائے ہیں، جوتے دلائے ہیں، جو کھانے پینے کا ساز و سامان دلایا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ دعا کریں گے اے اللہ جس نے ہماری مدد کی ہے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، قسم خدا کی غریب کے ہاتھ بعد میں نہیں چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت پہلے عطا فرما، لیکن یہ ہم کریں گے تبھی ہو پائے گا۔ آج ہم سمجھنے تیار نہیں، لیکن غریب سے محبت کرو گے تو حضور کی سنت ادا ہوگی، اور حضور کا فرمان اپنے دل میں رکھیں، ذہن کی کھڑکیاں کھولیں، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پاس میں کلمے کی دولت ہوگی، ایمان کی دولت ہوگی، نماز کی دولت ہوگی، قرآن کی دولت ہوگی، اچھے عمل کی دولت ہوگی، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود شریف کی ڈالیں نچھاور کی ہوئی اس کی دولت ہوگی، سارے کام اچھے ہوں گے، سارے کاموں کی اچھی دولت ہمارے پاس ہوگی تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔